آخر میں جو 9واں حصہ ہے وہ دعا ہے سورہ بقرہ کا. دیکھیے پہلا حصہ کیا تھا؟ قلب، ایمان، تقوی، نفاق. آخری حصہ کیا ہے؟ دعائیں. دونوں کا تعلق قلب سے ہو، دعا بھی دل سے مانگی جاتی ہے. دوسرا حصہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کی آزمائش ہے نا. آزمائش کی سب سے ایک اہم چیز کیا تھی؟ گریڈ. شیطان نے، ابلیس نے جو آپ کو فلسفے بتائے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اینجلز بن جاؤ گے، لالچ میں مبتلا. 8واں حصہ کیا ہے؟ مال، لالچ. دوسرا حصہ اور 8واں حصہ بالکل ملے ہوئے. تیسرا حصہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کی آزمائش، انہوں نے شریعت کو جھٹلایا. اور 7واں کیا ہے؟ شریعت، مسلمانوں کی آزمائش. اس کے بعد آپ دیکھیں چوتھا حصہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. اور یہاں سے چھٹا حصہ کیا تھا؟ امت مسلمہ. امت مسلمہ کو یہ کہا جا رہا ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن کا. سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں یہ جو رسپانسبلٹی خلیفہ کے حیثیت سے آئی ہے، اس کو لے کر دعا مانگی جا رہی ہے. کون دعا مانگ رہے ہیں؟ دعا مانگی جا رہی ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں کو یہ پورا سسٹم سمجھ ہی نہیں آیا. ایک کمزور سی ہستی ہے، بڑے مسائل پیدا کر دے گی، چیزوں کو الجھا دے گی. اس کے ہاتھ میں نبوت کی رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے، خلافت کی رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے. اوورٹلی بڑا کنفیوزنگ فنومنا. تو فرشتوں نے کہا کہ سوال کیا اللہ رب العزت سے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ ہم تو نہیں جانتے ہیں اس کے پیچھے کی حکمت ہے، آپ بتا دیں. تو سب سے پہلے اللہ سے جو ہے دعا مانگی گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو جس کیفیت یا جس چیز کے ساتھ آراستہ کیا گیا وہ کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. علم. علم کے ساتھ جو آدم علیہ السلام کی نسبت بیان ہوئی ہے وہ اس حصے میں ہوئی ہے، بہت خاص اعتبار سے جو ہے وہ ہوئی ہے. اور پھر یہ کہا گیا لاسٹ جو وہاں پر انسٹرکشن، یہ جو حصہ ہے 40 نمبر کی آیت پر یہ ختم ہوتا ہے. یہ جو حصے کے لاسٹ پارٹ میں ہے، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا، آپ کو رسپانسبلٹی دے دی گئی، آپ زمین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، آپ کو بھیجا جائے گا. آپ کا جو پورا پیراڈائم ہوگا وہ علم کی بنیاد پر چلے گا. اور یہ علم کا پیراڈائم کس طرح سے آگے کام کرے گا؟ تو قرآن نے بتایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّهُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں وہی بھیجتا رہوں گا، انبیاء آتے رہیں گے، پھر جو اس کی اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ آخرت میں کوئی ان پر خوف نہیں ہوگا. یہ دوسرا حصہ ہے. پہلا حصہ ہمارا کیا تھا؟ قلب. دوسرا حصہ ہمارا تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق. اب تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. بہت طویل حصہ ہے جہاں پر بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی جائے، ان کی پوری ہسٹری کا پیراڈائم سامنے رکھا جا رہا ہے. ہسٹوریکل ایونٹس بیان کیے جائیں گے. ان کے پاس نبی آئی، ان کے پاس وحی آئی، انہوں نے وحی کے ساتھ کیا کیا، نبیوں کے ساتھ کیا کیا، ایک کے بعد دیگر نبی آتے گئے. اللہ نے ایک کے بعد میں جو ہے ان کو معاف اللہ رب العزت کرتا گیا. تو آپ دیکھیں آدم سے پھر اب آدم کی اولاد کی طرف گفتگو ہوئی ہے. تو تیسرے حصے کو ہم کہیں گے بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں کہ جو آدم علیہ السلام کو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ کیا تھا؟ علم ہے. بنی اسرائیل کو جو اسپیشل سٹیٹس ہے وہ کیا ہے؟ وہ غلام علیم. جب بنی اسرائیل اور ذریت، بنی اسرائیل کی ذریت حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت سے متعلق اللہ نے بات کی تو کہا ہم نے ان کو غلام علیم، میں تم کو بہت علم و حکمت والا جو ہے اولاد تم کو عطا کروں گا. تو فرمایا گیا کہ علم ملی، اور یہی علم جو ہے، علم کا نتیجہ جو ہے وہ فوقیت، تمام پر فوقیت جو ہے وہ ان کو حاصل ہوئی. بنی اسرائیل قوموں کی امامت پر مامور کیے گئے. اور ظاہر ہے یہ علم اور یہ امامت پھر ایک آزمائش کے طور پر بھی ہے، کیونکہ ہدایت کا انتظار کرو اور ہدایت کے انتظار کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ جو پرنسپلس ہیں ان کو فالو کرو، یہ اصول دیا گیا تھا. لیکن کیا ہوا؟ لیکن ہوا بالکل اس کے برخلاف. آپ دیکھیں فرشتوں نے جو ڈاؤٹ کیا تھا، فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع سے ڈاؤٹ رکھا تھا وہ کیا تھا؟ زمین میں انتشار کرے گا، خون کی ندیاں بہا دے گا، یہ مین ان کا کنسرن تھا.
اب اس حصے میں جب اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو کیا چیز یاد دلا رہے ہیں. دیکھیں الفاظ قرآن مجید کے کتنے شاندار ہیں. جب آدم علیہ السلام سے جو ہے جب تخلیق ہوئی تو فرشتوں نے کہا تھا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فساد برپا کرے گا، خون کی ندیاں بہا دے گا. آپ ایسا ایک نئی ہستی پیدا کر رہے ہیں. اب جب بنی اسرائیل آئی تو بنی اسرائیل سے متعلق اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تم نے مجھ سے ایک عہد کیا تھا، میثاق تم نے کی تھی، لا تسفکون دماءکم. دیکھیں منعن وہ الفاظ ہیں، تم خون کی ندیاں نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، تم ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکال کر باہر نہیں کرو گے. آپ دیکھیں آج دنیا بھر میں جو فساد اور بلڈ شیڈ اور جتنا قسم کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مائگریشن اور اس سے متعلق جتنے مسائل ہیں، مڈل ایسٹ کو آپ دیکھ لیجیے، فلسطین کو آپ دیکھ لیجیے، کیا حالت ہے فلسطین. اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو اور ان کو یاد دلاتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، خون کی ندیاں تم نہیں بہاؤ گے. یعنی جو شک کا مظاہرہ فرشتوں نے کیا تھا، یہ وہی گروہ ہے، یہ وہی گروہ ہے جس کے بارے میں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں. اور یہ دراصل میں آپ دیکھیں کہ یہ جو کنٹینیویشن ہے، یہ جو پورا پارٹ ہے، وہ کنٹینیویشن کا پارٹ، تیسرے حصے کا جو پورا کنٹینیویشن ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ دیکھیے آپ جو ہیں، آپ اس سلسلے کے لوگ ہیں کہ جن میں انبیاء آتے رہے ہیں، وحی آتی رہی ہے، کتاب آتی رہی ہے، رہنمائی آتی رہی ہے، اور جس کے پاس جو ہیبیچویٹڈ ہو، ایکوینٹڈ ہو اس سب چیزوں سے، اس سے کیا توقع ہوتی ہے؟ کیا میچ کھیل رہے ہیں، پریکٹس میں ہیں آپ کھیلنے کے کرکٹ، تو آپ سے کیا توقع رہے گی کہ آپ جب پچ پہ جائیں گے تو اچھی بیٹنگ کریں گے. لیکن بنی اسرائیل کا کیا ہوا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے جھٹلانے میں تم ہی شامل ہو گئے. اللہ کے رسول جب مدینے میں آئے، مدینے میں نازل ہو رہا ہے سورہ بقرہ، سب سے پہلے جھٹلانے والوں میں تم ہو گئے. حالانکہ کام تمہارا یہ تھا کہ سب سے پہلے اس میں شامل ہونے والے میں تم ہو جانا تھا، لیکن یہ نہیں ہو سکا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ بار بار اللہ رب العزت نے جو ہے موقع دیا، بار بار جو ہے چیزیں دی، لیکن اس سے انہوں نے صرف نظر کیا. تو بتائیے مجھے فرسٹ پارٹ کیا ہے؟ خلق. سیکنڈ پارٹ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام. تھرڈ پارٹ کیا ہے؟ بنی اسرائیل. اب یہ پوری گفتگو تقریباً 100 آیات پر مشتمل چلتی ہے، اور اس کے بعد اگلا حصہ شروع ہوتا ہے جس کو ہم کہیں گے ابراہیم علیہ السلام. اب یہ بات شروع ہو رہی ہے، وہ بات بیان کی جا رہی ہے، اور بنی اسرائیل کے بارے میں بھی آپ اللہ رب العزت جو ہے اگر قرآن کا ٹون ہم دیکھیں تو قرآن مجید جو ہے سڈنلی ٹون کو اچانک سے چینج کرتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. مطلب آپ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں اور بار بار بولنے پر کوئی سنتا نہیں ہے تو ہم منہ پھیر لیتے ہیں، اکھڑ جاتے ہیں. قرآن کا بھی انداز وہی ہے، اور قرآن نے پھر بنی اسرائیل سے گفتگو ہٹا کر ابراہیم علیہ السلام پر گفتگو شروع کی. ابراہیم علیہ السلام نے رسولوں کو جو ریجیکٹ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ لیجٹمیٹ چائلڈ نہیں ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو اسماعیل کی ذریت آئی ہے کیونکہ یہ لیجٹمیٹ چائلڈ نہیں ہے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو دجال آنے والا ہے وہ یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ دجالی قوم ہے. پورا اسلامو فوبیا کا جو نریٹو ہے نا، وہ عقیدے کے اعتبار سے یہاں سے گھڑنا شروع ہوتا ہے، اور اس کی دور اول جو اس کا ہے وہ اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی ربی اور پادری اور کرسچن جو اس کی توجیہات اور تشریحات کرتے ہیں کہ اینڈ آف ٹائمز جب آئے گا اس کی نشانیوں میں کیا کیا نشانیاں ہیں، تو وہ جس نظریے سے اس کو دیکھتے ہیں وہ نظریہ یہ ہے کہ یہ جو اولاد آئی ہے، یہ جو پیغام آیا ہے، وہ پیغام ایک مختلف پیغام ہے. تو اللہ رب العزت ان سے کہتے ہیں کہ تم ایک باپ کی اولاد ہو، تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، ان سے اسماعیل علیہ السلام تھے، انہی سے جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام تھے. یہ ہے چوتھا حصہ. اس کے بعد شروع ہوتا ہے پانچواں حصہ. پانچویں حصے کو ہم کہیں گے، یہیں پر حکم آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار آسمان کی طرف اٹھ کر دیکھنا. اب جو باتیں اشاروں میں کہی جا رہی تھی
اب جو باتیں اشاروں میں بتائی جا رہی تھی ان کو واضح کر کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب جو ہے چیزیں چینج ہونے والی ہیں اور یہ پوری طرح سے چینج ہو گئی ہیں. یہاں پر تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے کہ اے نبی اب آپ جو ہے بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں گے، مسجد حرام کی طرف رخ ہوگا، اور اب مسجد حرام جو ہے وہ قبلہ بنے گا. آپ دیکھیں یہ جو تحویل قبلہ ہے یہ دونوں کے لیے ایک آزمائش تھا. مدینے کے مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھا اور یہود و نصارہ جو مدینے میں تھے ان کے لیے آزمائش تھا. جب تک کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے ان کو لگتا تھا ہماری چودراہٹ تو باقی ہے، بہرحال پڑھتے ادھر ہی ہیں، بہرحال ہمارے نبی ان سے پہلے آئے ہیں، یہی تو سب سے اونچے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ سپرمسی کا ایک کانسیپٹ تھا. لیکن جیسی تحویل قبلہ ہوئی اب آزمائش تھی. جیسے وہ صحابی کا قصہ بھی آیا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور لیکن وہ شرطیں رکھی کہ بھئی ہم سبت کا دن بھی مناتے تھے، یہ بھی کرتے تھے. کہا کہ نہیں ادخلوا فی السلم کافہ. مسلمانوں کے لیے ٹیسٹ کیا تھا؟ اچانک سے شک ہو سکتا ہے کہ بھی ابھی تو اچھا چل رہا تھا بیت المقدس، ابھی ادھر کر رہے، ابھی ادھر کر دیے. تو آپ دیکھیں گے وہ پورا پیراڈائم جو گفتگو کا ہے، آپ دیکھیں جو وہاں سے ابھارا جاتا ہے جہاں سے تحویل قبلہ ہے، اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں نا، آپ دیکھیں آیت بر، کیا فلسفہ ہے اس میں اسلام کی شخصیت سازی کا. پوری شخصیت سازی کے پورے اصول 1 2 3 4 5 6 7 8 بیان کیے گئے. اور شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ ہم نہیں ہے کہ آپ رخ مسجد کی طرف، مشرق کی طرف کریں یا مغرب کی طرف کریں. رخ کا بدلنا اصل میں آزمائش ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان کامل ایمان ہے یا نہیں. تو رخ بدل دیا گیا اور یہ بات بتائی گئی کہ اصل میں اب جو آپ کا یہ پورا روحانی کیپٹل ہے، اصل کعبۃ اللہ کیا ہے، مکہ مکرمہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، وہ دراصل میں ملت کا ایک روحانی صدر مقام ہے، توحید کا مرکز ہے. آپ میں سے اکثر لوگوں کا حج و عمرہ کو جانے کا جو ہے آپ کو موقع ملا ہوگا. آپ اگر جائیں گے کعبۃ اللہ میں جائیں گے اور آپ نے اگر مطاف میں نماز پڑھی ہے، وہاں نماز پڑھی ہے، اور آپ مسجد نبوی بھی چلے جائیں، دونوں طرف کی جو روحانی کیفیت ہے نا بالکل مختلف ہے. جو نماز اگر آپ نے مطاف میں پڑھی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ کہیں پڑھی ہوئی نماز کا وہ مزہ آپ کو آئے. وہ مرکز ہے، اس کی کیفیت، اس کی حیت ہی الگ ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا مرکز ہے، یہ تمہارا سینٹر ہے، اسپرچول سینٹر ہے. یہ سینٹر کی طرف جو ہے تم لوٹتے ہو. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ دعا بھی اسی حصے میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایک رسول کو بھیج، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. جو وہ مقاصد نبوت کی 4 جو چیزیں بتائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اسی حصے میں، اور اسی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم کو ساری چیزیں دیتے ہیں. دیکھیں ہماری ملت کی جو آئیڈینٹی ہے وہ سیدنا ابراہیم کی آئیڈینٹی سے بہت گہرے انداز سے جڑی ہوئی. لیکن ظاہر ہے دیکھیں جب فتنے اٹھتے ہیں تو فتنے اٹھانے کے لیے بہت علمی طور پر بہت ڈیپ میں جا کے لوگ کام کرتے ہیں. ختم نبوت کا جو فلسفہ ہے بہت بنیادی اور کور فلسفہ ہے. اس کو سابوٹاج کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے دور حاضر میں دین کی ایسی تشریحات ہو رہی ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو بہت اونچا، اتنا اونچا کہ مانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بالکل اوجھل اور چھپ کر رہ جائے. ملت ابراہیم، ملت ابراہیم، ملت ابراہیم. خاتم النبیین کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت تمام انبیاءوں پر فوقیت. اب آخری نبی ہے تو دین کی یہ سمجھ حاصل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حصہ آتا ہے کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے. آپ دیکھیں جیسے آدم علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام کو ذمہ داری دی گئی، آزمائش دی گئی. بنی اسرائیل تھے، ذمہ داری دی گئی، آزمائش دی گئی. ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے، آزمائشوں کا تذکرہ ہے. اب چھٹا حصہ شروع ہوتا ہے، اس کو ہم کہیں گے امت مسلمہ. اس امت مسلمہ والے حصے میں مسلمانوں کے آزمائش کا جو ہے بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، اور یہیں پر وہ قرآن مجید کی شاندار ترین آیت آتی ہے جو فرماتی ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تم آزمائے جاؤ گے. کیا سمجھا تم نے ایمان لا لیا کہہ دیا بس ہو گیا؟ آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں، جوعان انتہائی بھوک مری سخت حالات سے آزمائیں، اپنے جان کی ہلاکت کے خوف سے آزمائیں، تمہاری مال دولت تجارت سب لٹ جانے کے خوف سے آزمائیں، زندگی بھر کا سرمایہ لٹ جائے اس خوف سے تم کو آزمائیں گے. اور یقیناً اس ملک میں جو حالات مسلمانوں کے، خاص طور پر ہم کیونکہ مہاراشٹر میں رہتے ہیں تو اتنا آئیڈیا نہیں آتا ہے. جب آپ دلی جائیں گے اور نارتھ انڈیا میں جائیں گے واقعی آپ کو محسوس ہوگا کتنا مشکل ہے. واقعی آپ پالپیٹ کر سکتے ہیں اس خوف. جب بلڈوزر آ کر گھر گراتے ہیں راتوں رات جو ہے آپ کو اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچایا جائے گا. آزمائش ہے ملت کو آزمایا جا رہا ہے اور ملت کو جو ہے وہ ٹرین کیا جا رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ سے جو ہے بہت آزمائے گئے اور امت کو بھی جو ہے آزمایا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں کیسی تھی؟ ہلکی تھی یا بہت ٹف تھی؟ بہت ٹف تھی. اس ملت کو بھی کہا جا رہا ہے تمہاری بھی آزمائشیں بہت ٹف انداز سے آزمائے جاؤ. تو یہ کون سا حصہ ہے؟ چھٹا حصہ. پہلا حصہ کون سا تھا؟ قلب. دوسرا حصہ کون سا تھا؟ آدم علیہ السلام. تیسرا حصہ کون سا تھا؟ بنی اسرائیل. چوتھا حصہ کون سا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. پانچواں حصہ کون سا؟ کعبۃ اللہ. چھٹا حصہ کون سا ہے؟ امت مسلمہ اور امت مسلمہ کی آزمائش. اس کے بعد یہ فرمایا کہ آزمائشیں کیا ہیں؟ ساتواں حصہ. تو فرمایا کہ پوری جو شریعت ہے تمہاری، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ آزمائشیں. لاز اس کے بعد آ رہے ہیں. فاسٹنگ کے کیا لاز ہیں، انہیریٹنس کے کیا لاز ہیں، قصاص کا کیا معاملہ ہوگا، خون و قتل ہو جائے گا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا، یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آٹھواں حصہ ہے. اس کے بعد جو ہے آٹھواں حصہ. آٹھویں حصے پہ جانے سے پہلے ہم ریورس آرڈر میں جائیں گے. چھٹا حصہ کیا تھا؟ ساتواں حصہ کیا ہے؟ شریعت، آزمائش. چھٹا حصہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کی آزمائش. پانچواں حصہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے نا. چوتھا حصہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. تیسرا حصہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل. دوسرا حصہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام. اور پہلا حصہ کیا ہے؟ قلب. اس کے بعد آتا ہے آٹھواں حصہ جہاں پر پوری شریعت میں سے ایک اہم چیز کو نکال کر علیحدہ سے ڈسکس کیا گیا، وہ ہے مال. تینوں چیزیں بتائی گئی ہیں. بہتر استعمال کیا ہو سکتا ہے، سب سے خراب استعمال کیا ہے، جائز طریقے کیا ہیں. بہت تفصیل پہ میں نہیں جاؤں گا لیکن صرف ایک آیت اگر اس کی دیکھ لیں، سود کی غرمت 2 ہجری میں آ رہی، فلسفہ اس کا بیان ہو گیا ہے. اس کی وعید دیکھیے کتنی خطرناک ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر کوئی یہ کرے گا تو جان لے اس کی جنگ، اللہ اور اس کا رسول اس سے حالت جنگ میں. کیا کوئی چاہے گا اللہ اور اس کا رسول اس سے حالت جنگ میں آئے؟ تمام چیزوں کی جو شروعات ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے ہوتی ہے. اور پھر آخر میں جو 9واں حصہ ہے وہ دعا ہے سورہ بقرہ کا. وہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی گئیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، وہ دعائیں آخر میں جو ہے ہم اس کو وہ دیکھیں گے کہ دیکھیے پہلا حصہ کیا تھا؟ قلب، ایمان، تقوی، نفاق. سب. آخری حصہ کیا ہے؟ دعائیں. دونوں کا تعلق قلب سے، دعا بھی دل سے مانگی جاتی ہے. دوسرا حصہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کی آزمائش ہے نا. آزمائش کی سب سے ایک اہم چیز کیا تھی؟ اشو، گریڈ. آپ کو پھل کی لالچ ہو گئی. شیطان نے، ابلیس نے جو آپ کو فلسفے بتائے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اینجلز بن جاؤ گے، لالچ میں مبتلا ہو. آٹھواں حصہ کیا ہے؟ مال، لالچ. اولاد کو مارتے ہو، لالچ. تمام فلسفے کرتے ہو، لالچ. دوسرا حصہ اور آٹھواں حصہ بالکل ملے ہوئے. تیسرا حصہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کی آزمائش، انہوں نے شریعت کو جھٹلایا. اور ساتواں کیا ہے؟ شریعت، مسلمانوں کی آزمائش. اس کے بعد آپ دیکھیں چوتھا حصہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. اور یہاں سے چھٹا حصہ کیا تھا؟
امت مسلمہ کو یہ کہا جا رہا ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن کا. آدم علیہ السلام آزمائے گئے، ان کو آزمائشیں دی گئی، فیل ہوئے پاس ہوئے؟ فیل ہوئے. آدم علیہ السلام معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا. ایک رویہ. بنی اسرائیل فیل ہوئے پاس ہوئے؟ جب ٹیسٹ لیا گیا فیل ہوئے. جب فیل ہوئے. ابراہیم علیہ السلام جب جو ہے ٹیسٹ لیا گیا. قرآن نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تم کو متقیوں کا امام بنا رہے ہیں. تو پہلا رویہ، دوسرا رویہ، تیسرا ابراہیم علیہ السلام کا رویہ، پھر مسلمانوں کا تذکرہ ایک اشارہ ہے کہ جس طرح سے تمہارے باپ ابراہیم ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے تم بھی ہوگے. میری توقع ہے تم سے. پانچواں حصہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ، ہمارا روحانی مرکز ہے نا. سورہ بقرہ میں 200 کتنی آیتیں؟ 86. تقریباً 143 آیت جو ہے یہ سینٹرل آیت ہے. جانتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ میں ایک نئی امت برپا کرنے والا ہوں، نئی امت لے کر آنے والا ہوں. امت وسط کے بارے میں عام طور پہ تشریح ہوتی ہے کہ درمیانی امت ہم کہتے ہیں، بیچ والی. یعنی پہاڑ کی جو چوٹی ہوتی ہے نا اس کو وسط کہا جاتا ہے. یعنی سب سے چوٹی کی امت کو اب میں برپا کرنے والا ہوں. سب سے چوٹی کی امت جو ہے وہ اب لائی جائے گی، اور جب یہ لائی جائے گی خلافت کے منصب پہ اب جب معمور کی جائے گی تو کیا ہوگا؟ باطل سے مقابلہ ہوگا. اسی لیے دعا کی جاتی ہے فانصرنا علی القوم الکافرین. اسی لیے قرآن نے کہا وَنَقِیمُ الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیہ، قائم کرو اس دین. یہ منصب خلافت کا پورا پیراڈائم، یہ سورہ بقرہ کا پورا پیراڈائم جو ہمارے سامنے آتا ہے، پورا پیراڈائم جو قرآن ہمارے سامنے کھولتا ہے کہ کیسے امتوں کا عروج اور امتوں کا زوال ہوتا ہے، کیسے جو ہے چیزیں اور فلسفے اور ایمانیات آپس میں کام کرتی ہیں، اور کیسے بالآخر ہماری جو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے ہم کو دی ہیں ان کو ادا کرنے کا ہم کو حوصلہ یہاں سے ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو حوصلہ دے کہ ملت کو جو ہے تحریک اسلامی کے افراد ہونے کے اعتبار سے ہم لیڈ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.